اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی کیا مطلق ہی رہے گا، اس کو حدیث خبر واحد یا قیاس کی وجہ سے اس کو مقید نہیں کیا جائے گا. اس کی اگلی مثال قرآن مجید سے 28واں پارہ اگر آپ دیکھیں اس سے شروع میں ہی آ جاتا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں. زہار کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہہ دیا کہ تو جو ہے نا اپنی بیوی کو کہتا ہے میری ماں کی پشت کی طرح ہے. اس قسم کا کوئی لفظ بول دیا یا ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی، ٹھیک ہے نا، جو اس میں جس کو دیکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زہار بن جائے گا. تو یہ باب الزہار آپ وہ جو پڑھیں گے فقہ میں اس سے پوری تفصیل آ جائے گی. اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 28ویں پارے میں اس کا حکم بیان فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ بعد میں بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بات کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب وہ کفارہ 3 میں سے کوئی ایک ادا کریں گے تب بیوی کے قریب آ سکیں گے، ورنہ نہیں. ورنہ بیوی کے قریب آنا حرام ہے. یہ ایسا گندا جملہ بیوی کو بولا ہے. جیسے وہ کون 3 میں سے وہ کون سے 3 احکام جو شریعت نے دیے ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا. نمبر 1 فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، سب سے پہلے یہ کہ اگر ان کے پاس غلام موجود ہے تو فتحریر رقبۃ، غلام آزاد کریں. من قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کرے. غلام آزاد کرنے کے بعد بیوی کے قریب آ سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں. اس کے بغیر بیوی کو چھونا حرام ہے. یہ 28واں پارہ. اچھا اگر غلام موجود نہ ہو پاس، جیسے آج کل غلام ہی نہیں ہے، تو پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر غلام موجود ہی نہیں ہے پاس تو اب کیا کرے گا؟ پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، پھر یہ 2 مہینے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا. من قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے سے پہلے. سمجھے؟ اب اس میں من قبل ان یتماسا کی قید لگی ہوئی ہے. بیوی کو چھونے سے پہلے اس کے لیے مسلسل 60 روزے رکھنا ضروری ہے. فرض کر لو وہ بیچارہ ایسا بیمار ہے یا اتنا بوڑھا ہے کہ روزے رکھنے کی اس کو سکت نہیں ہے، رکھ ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا، ماہر دین دان ڈاکٹر نے روزہ رکھنے کی قدرت اس کو نہیں ہے. اب یہ کیا؟ اس کیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کی سکت نہ ہو روزہ رکھنے کی، پھر وہ تیسرے والا کفارہ ادا کرنا ہو. وہ کیا؟ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ کفارہ جب تک ادا نہیں کر دیتا تب تک بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. اب آپ دیکھیں، اب غور کریں کہ یہ جو 3 کفارے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں زہار کے، ان میں سے جو پہلا کفارہ تھا غلام آزاد کرو، اس میں بھی قید لگی ہوئی تھی من قبل ان یتماسا کی، بیوی کو چھونے سے پہلے. وہ نہیں ہو سکتا تو پھر 60 مسلسل روزے رکھو، وہاں بھی قید لگی ہوئی تھی من قبل ان یتماسا کی، بیوی کو چھونے سے
پہلے پہلے 60 روزے رکھو، سمجھے؟ لہذا بیوی کو چھونے سے پہلے پہلے 60 مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ من قبل یہ تماسا کی قید لگی ہوئی ہے، یہ مقید ہے، تو مقید کو مقید رکھتے ہوئے عمل کرنا ضروری ہے۔ تو بیوی کو چھونے سے پہلے پہلے 60 مسلسل روزے رکھنا اس مظاہر کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر اس نے یوں کیا 50 روزے رکھ لیے یا 55 رکھ لیے یا 59 رکھ لیے، 59 روزے رکھ لیے، اس کے بعد بیوی کے قریب آ گیا، بیوی سے صحبت کر لی، سمجھے؟ اب اس کو دوبارہ سے 60 مسلسل روزے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قید لگائی ہوئی تھی روزے میں من قبل اعتماد کہ بیوی کو چھونے سے پہلے پہلے 60 مسلسل روزے رکھے۔ یہاں من قبل اعتماد قید لگی ہوئی ہے، تو جب قید لگی ہوئی ہے تو مقید ہے، مقید کو مقید رکھتے ہوئے عمل کرنا ضروری۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کی طاقت موجود نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جب یہ اطعام 60 مسکینہ، یہاں من قبل اعتماد کی قید اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی۔ جب اللہ نے نہیں لگائی تو یہ مطلق ہے، اس میں قید نہیں لگی ہوئی، اور ہمارے نزدیک مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا، اس میں قید نہیں لگائی جائے گی من قبل اعتماد کی پہلے 2 کفاروں کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں قید لگی ہوئی تھی، لہٰذا یہاں بھی لگا دو، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تینوں امام یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے وہ غلام والا کفارہ وہ بھی تو زہار والا کفارہ ہے، اور جیسے یہ روزے 60 مسلسل روزوں والا کفارہ وہ بھی تو زہاری کا کفارہ ہے، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی کفارہ، وہ بھی کفارہ، وہ 2 بھی کفارے، اور یہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی کفارہ، وہ بھی زہار والے کفارے، یہ بھی زہار والا کفارہ۔ تو جب وہاں من قبل اعتماد کی قید لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہاں بھی قیاس، کیونکہ یہ بھی تو کفارہ ہی ہے اور زہاری کا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے تو پھر یہاں بھی لگنی چاہیے اس کے اوپر۔ لہذا بیوی کو چھونے سے پہلے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تب تو کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن ابھی 55 کو کھلایا تھا یا 56 کو کھلایا تھا، 60 کو نہیں کھلایا تھا کہ بیوی کے قریب چلا گیا دوبارہ سے 60 کو کھلایا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق رکھا ہوا ہے، یہاں یہ قید نہیں لگی ہوئی کہ بیوی کو چھونے سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو جب قید نہیں لگی ہوئی تو مطلق کو مطلق ہی رکھیں گے۔ لہذا اگر کسی نے 30 کو یا 40 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا اور کھلانے کے بعد بیوی کے قریب چلا گیا، اب دوبارہ سے 60 کو کھلانا ضروری نہیں ہے، باقی جو 20 رہ گئے ان کو کھلا دے، کیونکہ یہاں من قبل اعتماد کی قید نہیں لگی، یہ مطلق ہے۔ جو مطلق ہے تو اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا، ان 2 کے اوپر قیاس کرتے ہوئے قیاس کی وجہ سے اس پر قید کا اضافہ نہیں کیا جائے، مطلق مطلق ہی رہے گا، مقید مقید ہی رہے گا۔ بات میرے خیال میں کلیئر ہو گئی جی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو ذرا آپ لفظوں میں بھی ملا لیں۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اگلی مثال ہے، مطلق مطلق ہی رہے گا، قیاس کی وجہ سے، خبر واحد کی وجہ سے اس کو مقید نہیں کریں گے۔ اس کی اگلی مثال، المظاہر، ظہار کرنے والا، اذا جامع امرأتہ، جب اس نے اپنی بیوی سے جماع کیا یعنی صحبت کی، فی خلال الاطعام، وہ جو کفارہ ادا کر رہا تھا کھانے والا، تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے درمیان میں اس نے بیوی کے قریب چلا گیا، ابھی 60 کو کھانا نہیں کھلایا تھا، تو کیا دوبارہ سے 60 کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لا یستانف الاطعام، نئے سرے سے 60 کو کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، بقیہ جو رہ گئے ان کو کھلا لے، کیونکہ چھونے سے پہلے پہلے 60 کو کھانا کھلانا ضروری نہیں۔ کیوں؟ یہ لأن دلیل، لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، جو کھانا کھلانے والا کفارہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے
قرآن مجید میں، تو اس کھانا کھلانے والے کفارے میں اللہ تعالی نے اس کفارے کو مطلق رکھا ہے قرآن مجید۔ مطلق کا کیا معنی؟ اس میں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں لگائی، تو جب یہ مطلق رکھا ہے تو فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیح، لہذا اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی، اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، اس پر قید نہیں لگائی جائے گی، شرط عدم المسیح من قبل ان یتماسا کی قید لگا کر، عدم مسیح کیا نا من قبل ان یتماسا کی قید اپنی طرف سے لگا کر اس مطلق کو مقید نہیں بنایا جائے گا۔ اور کیوں لگائیں گے اپنی طرف سے؟ بالقیاس علی الصوم، روزے پر قیاس کرتے ہوئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 60 مسلسل روزے جو ہیں بیوی کو چھونے سے پہلے پہلے، وہ بھی تو زہاری کا کفارہ بیان فرمایا، یہ بھی زہار کا کفارہ ہے، تو وہاں اگر من قبل تماسا ہے یہاں بھی لگنی چاہیے۔ یہ قیاس کی وجہ سے سمجھے، اس کھانا کھلانے میں وہ من قبل تماسا کی قید نہیں لگائیں، سمجھے کیوں؟ ہم نے پہلے اصول مطلق ہی رہے گا، خبر واحد کی وجہ سے، قیاس کی وجہ سے اس پر قید یا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے، اس کو مطلق ہی رکھیں۔ زیادہ کھانا کھلانے کے دوران اگر بیوی کے قریب چلا گیا، دوبارہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری نہیں، کیونکہ اگر من قبل ان یتماسا ضروری ہوتا اور یہاں بھی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان 2 کفاروں میں من قبل تماسا کی قید لگائی، یہاں بھی لگا دیتے، یہاں نہیں لگائی، معلوم ہو یہاں نہ لگانے میں حکمت ہے، تو یہاں مقصود یہی ہے کہ من قبل تماسا نہ ہو، ضروری ہوتا تو جیسے وہاں لگائیے ویسے یہاں بھی فرما دیتے، سمجھے؟ بالقیاس علی الصوم، روزے پر قیاس فرما کرتے ہوئے اس پر قید لگانا کوئی ضروری، اطعام میں قید نہیں لگائیں گے، بلکہ بل المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے عمل کیا جائے، مطلق جاری ہوگا اپنے اطلاق پر، یعنی اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا اور مقید کو مقید ہی رکھا جائے گا، والمقید علی تقییدہ، مقید کو مقید رکھا جائے گا، اس کو مطلق نہیں بنایا جائے گا۔ لہذا جہاں اللہ نے قید لگائی ہے من قبل تماسا کی، اس قید کو اڑا کر اس کو مطلق نہیں بنا سکتے۔ اگر روزے کے دوران 60 روزوں کے دوران ابھی 60 پورے نہیں ہوئے تھے، 50 رکھے تھے کہ بیوی کے قریب چلا گیا، اب دوبارہ سے 60 رکھے، کیونکہ وہاں اللہ نے من قبل تماسا کی قید لگائی، جب لگائی تو وہ مقید، لہذا مقید کو مقید ہی رکھا جائے گا، اس کو مطلق نہیں کر سکتے اور مطلق کو مقید نہیں کر سکتے۔ ہر ایک اپنے سمجھے، وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی حدود میں ہی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مثال، ایک اور مثال کہ مطلق ہی رہے گا، خبر واحد اور قیاس کی وجہ سے اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا، اس کی ایک اور مثال، ایک اور مثال کیا؟ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، ہم ایک اور مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الرقبۃ کی فی کفارۃ الظہار والیمین مطلقۃ، اللہ تعالی نے یہ جو زہار کا کفارہ بیان فرمایا، اس میں سب سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ زہار کے کفارے میں کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ اب ایک لحاظ سے یہ غلام مطلق بھی ہے، کیونکہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا کہ وہ غلام مومن ہونا چاہیے یا کافر ہو، یہ کوئی قید نہیں لگی، مطلق ہے، مطلق غلام آزاد کر، سمجھے؟ زہار کے کفارے میں ہے۔ اسی طرح جہاں قسم کا کفارہ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قرآن، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تعالیٰ تمہاری یمین لغو پر پکڑ نہیں فرماتے۔ یمین لغو کا معنی یہ ہے ایک بندے کی عادت بانی ہے، بات کے اوپر قسم ہے، اللہ کی قسم ہے پنڈی کی عادت، اللہ کی قسم میں نے کھانا کھایا، اللہ کی قسم ہے سویا ہوا تھا، اللہ کی قسم میں نے پانی، یہ بات میں کرے، یہ عربوں کے ہاں عادت ہے، واللہ واللہ واللہ، بات کے اوپر، یعنی ان کا مقصود قسم نہیں اٹھانا ہوتا، وہ بس ان کی ایک عادت بن چکی ہے، یہ یمین لغو ہے، اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔
ہاں مواخذہ ہوتا ہے اپنے اختیار سے یمین منعقدہ پر، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو یمین منعقدہ ہے اس پر پکڑ آ جاتی ہے۔ یمین منعقدہ کیا ہے؟ مستقبل کے بارے میں قسم اٹھانا، سمجھے؟ اپنے اختیار سے کیا قسم اٹھانا؟ فرض کر لو کوئی بندہ قسم اٹھا رہا، خدا کی قسم میں اگلے جمعے پنڈی جاؤں گا، اگر کوئی قسم اٹھا لے، یہ یمین منعقدہ ہوگی۔ مستقبل کے بارے میں قسم اٹھا، خدا کی قسم میں یہ کام کروں۔ پھر اس کے بعد فرض کر لو جب اگلا جمعہ آیا اور وہ اس نے قسم توڑ دی اور وہ پنڈی نہ گیا، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یمین غموس جو ماضی کے بارے میں قسم ہے نا، ہے وہ حرام۔ اسے پوچھا تو پچھلے تمہیں پنڈی گیا تھا؟ کہتا نہیں، کہا قسم، اللہ کی قسم میں نہیں گیا تھا، حالانکہ وہ گیا تھا۔ اس پر کفارہ تو نہیں ہے جو ماضی کے بارے میں قسم ہو اور جھوٹی قسم اٹھائے، لیکن ہے وہ حرام اور گناہ کبیرہ۔ لیکن مستقبل کے بارے میں جو قسم ہے اس کو اگر توڑ دیتا ہے تو گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اسی کو یمین منعقدہ بولتے ہیں۔ بما عقدتم الایمان کا معنی یہی ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، وہ کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنائے، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرے۔ اب اس میں بھی غلام، اب یہ بھی غلام مطلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ مومن غلام یا کافر غلام، کوئی قید نہیں لگی۔ یہاں دونوں جگہ جو کفارے میں غلام آزاد کرنے کا ذکر فرمایا، زہار میں بھی اور یمین میں بھی، وہاں غلام کو مطلق رکھا، سمجھے؟ لیکن تیسری جگہ جہاں وہ قتل خطا ہو جائے، غلطی سے کوئی قتل کر دے کسی کو، جان بوجھ کر نہ کرے، اس میں بھی کفارے میں غلام آزاد کرنے کا حکم آیا ہے۔ وہ 5ویں پارے کی آیت کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مومن کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، ہاں اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، الا خطأ، اگر غلطی سے قتل کرتا ہے، ومن قتل مؤمنا فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، پھر وہ اس کو دیت بھی دے گا، اور دیت کے بعد آیا وتحریر، وما کان لمؤمن، یہاں آیا تحریر رقبۃ مومنۃ، یہاں مومن کی قید آئی ہے، کفارہ بھی دے گا، مومن غلام آزاد کرے گا، یہاں قید آئی ہے، اس میں قتل خطا میں یہاں قید آئی ہے کہ مومن غلام آزاد کرے، یہ مقید بن گیا، جب قید ہے تو مقید کو مقید رکھیں گے۔ یہاں اگر اس نے کافر غلام آزاد کر دیا، وہ آزادی نہیں، کفارہ ادا نہیں ہو، آزاد تو ہو جائے گا، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں اللہ تعالیٰ نے مطلق غلام رکھا تھا، لہذا مطلق کو مطلق ہی رکھیں گے۔ مومن غلام آزاد کرے، کافر کرے، یہودی کرے، ہندو کرے، سکھ کرے، جو غلام بھی ادا کرے گا کفارہ، کیونکہ وہاں مطلق ہے، مطلق کو مطلق ہی رکھیں گے، اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا۔ وہ بھی بات اب اگر جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نہیں، کفارہ زہار میں اور کفارہ یمین کے اندر بھی کیا کیا جائے گا؟ مومن غلام آزاد کرنا ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ کہتے یہ بھی تو کفارہ ہے، جیسے کفارہ قتل خطا، وہ بھی کفارہ ہے، قتل خطا کا غلامت وہ بھی کفارہ، یہ بھی کفارہ، وہاں اگر مومن کی قید لگی ہوئی یہاں بھی لگنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی تو کفارہ ہی ہے، اس کے اوپر قیاس کر لیا قتل خطا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کفارہ یمین اور کفارہ زہار کو مطلق رکھا ہے، اس نے مومن کی غلام کے آزاد کرنے کے ساتھ قید نہیں لگائی، جب قید نہیں لگائی تو قیاس کی وجہ سے اس کو مقید نہیں کیا، مطلق مطلق ہی رہے، لہذا کوئی سا غلام آزاد کر دیا کفارہ ادا ہو جائے۔ اب اس کو لفظوں میں ملا لیں، وَكَذَلِكَ قُلْنَا،
الرقبۃ فی کفارۃ الظہار، وہ غلام جو ظہار کے کفارے میں ہے، اور یمین کے کفارے، قسم کے کفارے میں اللہ تعالیٰ نے جو غلام کے آزاد کرنے کا حکم فرمایا، مطلقۃ، یہ حکم مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ مطلق ہے تو پھر فلا یزاد علیہ شرط الایمان، تو اس پر ایمان والی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، ایمان والی شرط کی قید نہیں لگائی جائے گی، کیوں؟ بالقیاس علی کفارۃ القتل، کفارہ قتل کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ وہ بھی تو کفارہ ہے جیسے یہ کفارہ ہے، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی قید لگائی ہوئی، لہٰذا یہاں بھی لگنی چاہیے قیاس کرتے ہوئے، تو قیاس کی وجہ سے اس مطلق پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، اس کو مقید نہیں، اس کو مطلق ہی رکھیں گے، کوئی سا غلام آزاد کر لیا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن کفارہ قتل خطا میں مومن غلام آزاد کرے گا تو کفارہ ادا ہوگا، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں اللہ نے قید لگائی ہے، تو مقید مقید ہی رہے گا، وہاں مومن آزاد کرے گا کفارہ، اور یہاں قید نہیں لگائی ہے مطلق، اس کو مطلق ہی رکھیں گے، کوئی سا غلام آزاد کرے گا تو آزاد ہو جائے گا، تو ہمارا ضابطہ ٹھیک ہو گیا، مطلق مطلق ہی رہے گا اور مقید مقید ہی رہے گا، مطلق کو مقید نہیں کر سکتے اور مقید کو مطلق نہیں کر سکتے، وہاں قید کی رعایت ضروری ہے، یہ اگلی مثال بھی آ گئی، مطلق مطلق ہی رہے گا، مقید مقید ہی رہے گا، وہ اس مثال کے اوپر بھی فٹ آ جائے، هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ جی اس حوالے سے کوئی چیز پوچھنی تو نہیں ہے آپ لوگوں نے؟ کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے،